السلام علیکم۔ تو اینڈ میں رہ جاتا ہے ہمارا کام جو ہے کھانے پکانے کا۔ بچے اسکول سے آ چکے ہیں تو ہم نے کیا بنایا جائے جو جلدی سے، جناب ہم نے کہا ہے کہ چلیں جی جلدی سے نوڈلس بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز بناؤ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو ہم نے کہا جلدی سے یہ مکرونیاں بنا لیتے ہیں۔ کبھی میں نوڈلس کہہ دیتی ہوں، کبھی مکرونیاں کہہ دیتی ہوں، تو یہ مکرونیاں بنا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ مرغی ابال کے رکھی ہے، فٹافٹ مرغی ڈالی اور فٹافٹ میں نے 7 سبزیاں کٹوائیں۔ تو اس کو کر کے تو پھر ہم نے مرغی تھوڑی سی تل لی ہے، تل کے کیونکہ اس میں چھان وغیرہ نہ آئے تو اس کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے۔ فرائی کرنے کے بعد جو ہے اس میں یہ ہم نے کالی مرچ ایڈ کر دی ہے، تھوڑی سی زیادہ ہی ڈالی ہے، 1.5 چمچ تقریباً ڈالی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے نمک ایڈ کیا ہے، تو یہ نمک ڈال چکا ہے۔ اب اس میں چمچ ہلا کے اچھی طرح سے تاکہ مرغی میں بھی تو ذائقہ چلا جائے مرچوں کا اور نمک کا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دھو کے سبزیاں رکھی ہوئی تھی، گاجر اور آلو، کیونکہ گاجر ہے چائنا کی گاجر ہے، ذرا تھوڑی لیٹ ہی گلتی ہے، کیونکہ 2 ہماری ہوتی ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ ساتھ ڈالتے ساری فٹافٹ جھٹ پٹ گل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ڈالا تھوڑا سا سرکہ تاکہ آلو اور یہ گاجریں جلدی سے گل، تقریباً 2 چمچ ہوگا۔ تو یہ ڈالا ہم نے چلی سوس، تو یہ ڈالا ہم نے سویا سوس، تقریباً 2 چمچ کے برابر یہ بھی ڈالا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا اب لگائیں گے ڈھکن اس کے اوپر۔ تو یہ اب ہماری ہو چکی ہیں تیار، تو یہ ہم نے تقریباً تیار کر لی ہیں۔ اس میں مناہل نے تو اب بچوں کو بہت جلدی تھی تو اس لیے ہم نے شارٹس ہی کر کے جو ہے نا ویڈیو لگائی ہے کہ بچوں کو جلدی پڑی ہوئی تھی کھانے کی، ان کو اسکول سے آ چکے تھے تو ہم صبح لگے ہوئے تھے صفائی ستھرائی میں اور گھر کی جھاڑ پونچھ میں، اور یہ ہمارا ٹائم اس طرح ویسٹ ہو چکا تھا تو ہم نے فٹافٹ یہ چٹپٹ سے یہ بنا لی ہے۔ اب ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسی بنی ہے۔ تو شکل سے تو ماشاءاللہ بہت مزے کی لگ رہی ہے اور بہت مزے کی ہے اور اچھی ہے۔ تو کھانے میں بھی ظاہر بات ہے اگر شکل سے اچھی لگے چیز تو کھانے میں بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ میں بچوں کے پاس لے کے آ رہی ہوں تو کچھ کھائیں گے، کچھ سبزیاں نکال دیں گے، تو کچھ کیا کوئی کیا، اسی طرح سے اب مناہل بیٹھی ہوئی ہے، غریشہ ہے یا مناہل ہے، یہ لوگ کھا رہے ہیں، تو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بلکہ کیونکہ اسکول سے آئے ہیں تو بہت تھکے ہوئے تھے اور ان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اور زبان ناچ رہا ہے، ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں مما کو مجھے دودھ ڈال دو۔ تو یہ دیکھیں نا، ماں کا تو کام ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ماں کو تو فارغ ٹائم ملتا ہی نہیں ہے بیچاری کو۔ کوئی کہتا ہے جوتے پہنا دو، کوئی کہتا ہے کپڑے پہنا دو، کوئی کہتا ہے مائونیز لا دو، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ دے دو وہ دے دو، بس اسی طرح جو ہے نا عورت کی زندگی تو 24 گھنٹے کی ملازم ہے بیچاری۔ تو پھر جب کوئی بات ہوتی ہے تو مرد حضرات کہتے ہیں جی بچے تو ہمارے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر یہی بات ہی یہی نکلتی ہے اینڈ پہ کہ بچے ہمارے ہیں۔ گھر بنا بنا کے عورت تھک جاتی ہے، گھر ان کا ہے، بچے ان کے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ عورت بیچاری کا کیا مقام ہے، اس کی کیا چیز ہے، گھر بھی ان کا ہے، تو یہ گھر بھی ان کا، بچے بھی ان کے، تو عورت کا کیا ہے پھر، اس کو بیچاری کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے بیچاری تو کہتے ہیں جی اس کا ماں باپ کے گھر کا وہ اس کا گھر ہوتا ہے، بھائی کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے بیچاری کہتے ہیں اپنے گھر کی کا، تو پھر سسرال میں آ جاتی ہے، وہ سسرال والے اچھے ہوں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ اچھے ہوں تو کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے تم اپنا گھر بناؤ۔ جب اپنا گھر بناتی ہے تو پھر شوہر یہ کہتا ہے، ذرا سی اگر ان بن آ جائے تو شوہر کہتا ہے جی یہ تو میرا گھر ہے، تمہارا کیا ہے، بچے میرے ہیں، کھاتے میرا ہے، چلو جی نکلو یہاں سے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ اصل عورت کا گھر جو ہوتا ہے نا اس کی قبر میں ہی ہوتا ہے، وہیں پہ جا کے اس کو نہ کہیں اس کو سکون ملتا ہے اور وہی اس کا گھر ہوتا ہے۔ باقی اس دنیا میں میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ
کوئی گھر اس کا نہیں ہے. اگر شوہر جاتا ہے صبح جاتا ہے ڈیوٹی پہ تو 2 بجے یا 3 بجے اس کو چھٹی ہو جاتی ہے. اگر عورت جاتی ہے کرتی ہے تو عورت رات کا بھی کرتی ہے، دن کا بھی کرتی ہے، صبح کا بھی کرتی ہے، بچوں کا بھی کرتی ہے. بچوں کی پوٹیاں بھی صاف کرتی ہے، ساری صفائی ستھرائی جھاڑ پونچھ جو بھی چیز لینی ہو، میری جراب کدھر ہے، میرا کپڑے کدھر ہیں، میری بنیان کدھر ہے، بچوں کے جوتے کدھر ہیں، بچوں کے کپڑے کدھر ہیں، یونیفارم کہاں ہے، کتاب کہاں ہے، مما کتاب کہاں ہے، مما میری پینسل نہیں. میری ایک عورت کے سر پہ اس کے رپڑا ہی رپڑا ہے، رولا ہی رولا ہے. اس کو پورا گھر مینج کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے اگر اس کو میں کہتی ہوں اس کو افرین کہنا چاہیے کہ ست افرین تجھے، عورت کو سلام کرنا چاہیے. مگر پھر بھی یہی کہتے ہیں تم سارا دن کیا کرتی ہو، تم سارا دن کیا کرتی ہو، سارا دن گھر میں ہوتی ہو، لیٹے رہتے ہو، یہ ہے وہ ہے. تو یہ دیکھیں نا بچے کہہ رہے ہیں جی بہت اچھی بنی ہے. جب ان کی مرضی کے مطابق چیز ہو تو پھر ان کو بہت اچھی لگتی ہے. اگر سبزی بنائی جائے، آلو مٹر بنائے جائے تو مٹر کو تو بالکل ایسے کر دیتے جیسے انڈیا پاکستان ہے، ان کو دشمن سمجھ کے نا علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ سبزیوں کا بھی ان کا جھگڑا چل رہا ہے. اب انہوں نے سبزیاں گاجر اور یہ بند گوبھی اور شملہ مرچ علیحدہ کر دینی ہے، اور آلو اور جو مکرونیاں یہ کھا لینی ہیں، اور کیچپ کی تباہی بالنی ہے. انہوں نے کیچپ کی تباہی بال کے نا مائنیز اور کیچپ ڈال کے انہوں نے کھانی ہے. اور یہ دن کو بھی میرے کمرے میں ہے، رات کو بھی میرے کمرے میں ہے، دن کو بھی صبح بھی میرے کمرے میں ہے. تو مجھے تو یہ 1 منٹ کے لیے بھی سانس نہیں لینے دیتے ہیں، ہلنے بھی نہیں دیتے ہیں. اور ابھی یہ چلے جائیں گے سب شیطان ٹیوشن، تو ٹیوشن سے واپس آئیں گے تو پھر انہوں نے آ کے 3 بجے تقریباً نکل جاتے ہیں کھا پی کے. تو ان کو وہ بھی جھنجھٹ ہی ہے، چھوڑنا پڑتا ہے. پھر بیچارے آتے ہیں، سپارے والا آ جاتا ہے، سپارہ پڑا، پھر وہی بھاگو بھاگ دوڑو دوڑ. پھر عورت کی بیچاری کی پھر ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے رات کا کھانا بنانا ہے. رات کا کیا کھانا ہے انہوں نے، رات کو پھر پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے بچوں، کیا کھانا ہے. بچے یہی کہیں گے جی آلو بنا دیں، انڈا بنا دیں، دال اگر کوئی بنی ہوئی ہو. دن کو کھا لیے تو رات کو وہ دال کاٹنے کو دوڑتی ہے، دال نہیں کھانی ہے وہ. تو سبزی تو کوئی کھانی ہی نہ. آج کل کا موسم